السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا ہے محمد حنیف کے اندر، اور اسی شرک پر یہ مر گیا، پھر ابھی سعید احمد بھی اسی کی وکالت کر رہا ہے، تو چند دنوں بعد اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور ان کا آدم علیہ السلام کے اس جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے اس کو دلیل پکڑنا تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اگر کوئی بندہ کسی لڑکے کو دیکھے جو بہت ہی شرارتی ہے اور اس کو قتل کر دے اور کہے کہ نہیں، یہ بڑا ہو کے اور زیادہ اس نے بدماش بننا تھا، تو لہٰذا ابھی سے اس کو فارغ کرو، تو نہیں کر سکتے اس طرح، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک لڑکا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کے بارے میں کچھ ایسا بات پھیل گئی، شاید یہ اس کی عجیب عجیب کیفیت ہوتی ہے، شاید یہ دجال بن جائے، تو نبی علیہ السلام بلکہ چھپ کے اس کی باتیں بھی سنی ایک دفعہ بلکہ اس کی باتیں کچھ سننے کے لیے گئے، وہ کچھ اونگ رہا تھا تو ایک دم اس کی ماں نے اس کو جگا دیا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑاؤں، قتل کر دوں اس کو، یہ بڑا ہو کے دجال بننا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ عمر نہیں، اگر یہ وہی دجال ہے جس نے خروج کرنا ہے تو اس کو تو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، تو کہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو اگر یہ وہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس لڑکے کو قتل کرنے کا جو ہے نا وہ الزام تمہارے اوپر آئے گا، قتل ہوگا یہ آپ کے ہاتھ سے۔ تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح انسانوں کی شریعت میں نہیں ہے، تاکہ کسی نبی نے کسی بچے کو صرف اس وجہ سے قتل نہیں کیا کہ بڑا ہو کے یہ کافر مشرک ہو جائے گا۔ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، کیونکہ انسانوں کی شریعت میں یہ نہیں ہے، تبھی تو فوراً بول پڑے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے قتل کیا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میں نے اللہ کی طرف حکم سے، اللہ کی اس حکم کے مطابق سب کچھ کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی رحمت کی بنا کے اوپر ہوا ہے۔ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کے منصوبے کے تحت چل رہا ہے، پوری کائنات میں اس کی رحمت یعنی چھائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی دلیل پکڑے، جس طرح آج صوفیوں کے قصے مشہور ہیں کہ فلاں حضرت نے 6 مہینے کچھ کھایا ہی نہیں، اور اس کو کہا جائے بھائی انسان کس طرح 6 مہینے زندہ رہے گا، 3 مہینے کیسے زندہ رہے گا بغیر کھائے پیے؟ تو پھر آگے سے دلیل دے، دیکھو فرشتے نہیں بغیر کھائے پیے کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں۔ بھائی فرشتوں کا معاملہ یہاں کیوں کر رہے ہو؟ فرشتے تو ایک ایسی مخلوق ہیں جن کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کو کس طرح ان کی شکلیں ہیں، کیسا معاملہ، ہمارا صرف ایمان ہے، اور وہ جو حکم دیا جائے اس کو کرتے ہیں، یہ ان کی شریعت ہے گویا، جو بھی ان کو کہا جائے وہ مانتے ہیں، اور ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کچھ مفسرین نے جس طرح لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین کے اوپر بشر بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ جب ہم موجود ہیں پھر آپ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ان کے دماغ کی خرابی ہے، فرشتے ایسی سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کا انداز اختیار کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ ایک سوالیہ انداز تھا، استفہامیہ انداز تھا، یعنی علمی انداز میں، یعنی ایک منصوبہ جب اللہ کا سامنے آیا تو اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل معلوم کرنے کے لیے اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی۔ تو ایک پہلے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے بھی چونکہ جنات مخلوق تھی، وہ خون خرابہ اور فساد برپا کر چکے تھے جب ان کو اختیار دیا گیا تھا نافرمانی کا بھی تو فرمانبرداری کا بھی۔ اب ایک اور مخلوق بنائی جا رہی ہے جس کو یہ اختیار دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح انہوں نے اندازہ لگایا۔ بہرحال فرشتے نافرمانی اور اعتراض کا پرزہ ہی نہیں ہے ان کے اندر، یاد رکھیے۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی کسی بات کے اوپر اعتراض یا بدگمانی یا شک یا نافرمانی کا وہ پرزہ ہی نہیں اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، صبح شام، تھکتے نہیں ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو یہ انسان ایمان خالص کی بنیاد کی وجہ سے ان فرشتوں سے بھی افضل قرار پایا ہے۔ ایمان اگر اس کا صحیح، ایمان بالغیب صحیح رکھے گا کہ اللہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، مختار کل ہے، الحکیم ہے، العلیم ہے، اس کا ہر فیصلہ بالکل فیصلہ کن ہے، بالکل نقص سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے فرشتوں کا اور مخلص مومنوں کا اور انبیاء کا۔
تو اصل میں ان لوگوں نے بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے اور مزید اس گندگی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی یہ اوپر ہمارے معراج صاحب نے سعید صاحب کا کلپ لگایا تو بالکل یقین کیجیے، یعنی جو بات ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے وہ الٹی دوسرے ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب کہہ رہا ہے کہ انہیں طاغوت کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہے، یہ ہے. اور خود جب اچھلا کرتا تھا طاغوت کی نشاندہی کیا کرتا تھا جب یہ ایمان خالص کے اوپر تھا، تو اس وقت اس کو ساری باتیں معلوم تھیں. اور پھر جب یہ پچڑی سے اترا ہے، ان کے دماغوں کے اندر خناس آیا ہے، انہوں نے جماعت کو چھوڑا تھا. ظاہری بات ہے حنیف صاحب کے اندر بھی کچھ خرابیاں تھیں، کچھ کمزوریاں آ گئی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور ایک امیر کے ساتھ جس طریقے سے اختلاف کیا جانا چاہیے، پہلے ان کو سمجھاؤ، آرام سے سمجھاؤ، ساری چیزیں کرو، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اگر کوئی ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے تو اس کی کمزوریوں کے اوپر یا اس کی جو بھی اس کی گناہ گاریوں کے اوپر بھی صبر کرو. آپ نے سمجھا دیا علیحدہ سے، بس ختم بات. لیکن انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا، اور یہ لیڈر تھا یہ. اور یہ یقین کیجئے، یہ جو فیاض محمود باجوہ سمجھے یا سعید احمد، یہ لیڈر تھے. اور اس نے سرفراز نے ان کو استعمال کیا، سب کو استعمال کیا اس سرفراز نے. وہ تو بالکل عبداللہ بن ابی سمجھے، اس نے سب کو استعمال کیا. اور یہ سب استعمال ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. حکیم رمضان کو کہتا تھا تمہیں امیر بنائیں گے، سعید صاحب کو علیحدہ لالچ دیتا تھا، یعقوب تو اس کی مٹھی میں تھا. اور اس طریقے سے اس نے ایک پورا کھیل کھیلا. تو یہ جو اب سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طاغوت کی ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں اختلاف کے اوپر کافر مشرک، یعنی جو پہلے کام صرف خود کیا تھا اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے عقیدے کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا تھا، خود بعد میں اس کا اقرار بھی اس نے کیا کہ یہ فتوے ہم نے غلط لگائے تھے. تو وہی باتوں ہم کہہ رہے تھے. لیکن ہم نے جو فتویٰ لگایا ہے ان کے اوپر، وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر لگایا ہے. جو محمد حنیف کے اندر 2018 میں 17 میں یہ بات اس کے دماغ میں آئی، اور پھر تفسیر کے اندر اس نے لکھنا شروع کر دیا. اور اس نے فتویٰ لگایا جب جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ مانے وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے. تو اس طرح جب اس نے فتویٰ لگایا، اور اس کا فتویٰ ڈائریکٹ جا کے سب سے پہلے امام بخاری کے اوپر اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جا کے لگا، اس وقت یقین کرے اسی لمحے. اس سے پہلے تو معاملہ ذرا دوسرے انداز سے ان کا آپس میں چل رہا تھا. یعقوب لوگ کہہ رہے تھے اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اور محمد حنیف کہہ رہے تھے نہیں یہ لغوی معنوں میں ہے، حقیقی معنوں میں نہیں ہے سجدہ. یعنی جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں یہ وہ والا نہیں ہے، یہ بس صرف تفصیل وہ کسی کی جو ہے نا فضیلت کو تسلیم کر لینا، بغیر سر جھکائے بھی کسی کی اس کو تسلیم کر لینا، یہ اس طرح کا وہ سجدہ کا لفظ ہے. یہ بالکل جس طرح سردار اشرف کہتے ہیں کہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے وہ فضیلت تسلیم کرنے کے معنوں میں آدم علیہ السلام کو، اس طرح سجدہ نہیں ہے. تو یہ ہم اس موقع کو بھی نہیں مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سجدہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن صرف فضیلت تسلیم کرنے کے معنوں میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے. یہ پوری طرح وخروا لہو سجدہ، یہ جو سورہ یوسف میں 100 نمبر آیت میں آیا ہے، یہ فضیلت تسلیم کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، یہ پوری طرح سجدہ ہوا ہے. اور سعودیوں نے اس کا حل یہ نکالا، انہوں نے کہا یہ اصل میں پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا. لو جی، کسی اور نے اس انداز سے نہیں کہا، یہ سعودیوں نے پہلی دفعہ کہا، سمجھ لیجیے. اور ابن کثیر میں بھی شاید لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں سے لے لیا. ابن کثیر کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں سعودی. تو پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ خروا لہو سجدہ حقیقی معنوں میں سجدہ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کو ہو ہی نہیں سکتا، پچھلی شریعتوں میں بھی شرک جائز نہیں تھا، تو یہ سجدہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے. تو اس طرح محمد حنیف نے جو فتویٰ لگایا وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کھل کے سے فتویٰ لگایا. یہ جانتا بھی تھا یہ مشرک بھی تھا، منافق بھی تھا، اور طاغوت بھی تھا، اس لیے اپنے انجام کو پہنچا ہے. اور جس طرح دوسرے طاغوتوں کو ہم آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، تب اس میں یہ بھی شامل ہو گیا. جب تک زندہ تھا تو ایک امید تھی، تلافی کا موقع تھا. اب تو وہ موقع ختم ہو گیا. اب تو بالکل اشرف علی تھانوی میں، احمد بن حنبل میں، عمر بن لئی الخزائی میں، اور اشرف علی تھانوی میں، اور محمود الحسن میں، اور محمد حنیف میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. ہاں فرق اگر ہے تو یہ کہ یہ ان سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ ان کو تو توحید کی نعمت ملی نہیں تھی صحیح طریقے سے. اس نے توحید کی دعوت ماننے کے بعد، اس کا ذائقہ چکھنے کے بعد، صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے، اور اپنی متکبرانہ انداز کی وجہ سے، مولویانہ انداز اور صوفیانہ انداز کی وجہ سے اس نے وہ غلط موقف اختیار کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بغض کے اندر، اور پھر اس کے اوپر جم گیا. 7-8 سال اس کو بھی ملے ہیں جب سے یہ مسئلہ اٹھا 2017 میں. تو یہ تقریباً 7واں سال مکمل ہو گیا ہے، 8واں سال شروع ہو گیا ہے.
تو اس کو بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہر اینگل سے بات اس کے سامنے آئی، لیکن یہ جم گیا، اس نے اپنی صلاح نہیں کی۔ تو اس طرح پھر ظاہری بات ہے، انسان جب کفر کو اختیار کرتا ہے اور اپنے کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ٹھپے لگ جاتے ہیں، پھر اس طرح مرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر سختی کے ساتھ لعنت بھیجتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام مومنوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن کافر و مشرکوں کی لعنت بھی ان کے اوپر پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔